औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे, और दुआ करता हूं आप सब खुश रहें, सलामत रहें। तो आज का छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्तारुल अयूब है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। व्लॉग शुरू करने से पहले कल मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैं आप सब बहन भाइयों से माज़रत करूँगा। मिस्टेक ये हुई थी, कल मैंने शबानुल मुअज़्ज़म की डेट नेट से चेक की थी और नेट पे गलत शो हुई, तो मैंने समझा ठीक है, मैंने भी जो है ना, मोबाइल की बैटरी कम थी, कल सारा दिन हमारे पास लाइट ख़राब थी, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो मोबाइल बंद होने से पहले मैं अपना व्लॉग बना लूँ ताकि आप सब बहन भाइयों तक पहुँचे। तो मोबाइल पे डेट गलत शो हुई, ये कि 14 शबानुल मुअज़्ज़म का वो दिन शो हो रहा था, तो उस हिसाब से जो रात थी वो 15 शबान की बनती थी। तो इस मिस्टेक की वजह से मैंने कल जो है ना दिन बताया था 14 शबानुल मुअज़्ज़म का, रात 15 की, तो लेकिन आज दिन 14 शबानुल मुअज़्ज़म का है और जो रात आएगी आज आने वाली वो 15 शबान की होगी। मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं सब दोस्तों से, बहन भाइयों से माज़रत करता हूँ। उसके बाद जो शबानुल मुअज़्ज़म की रात है, ये बहुत बरकतों वाली, रहमतों वाली, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे और बंदियों पे बहुत ही करम फरमाते हैं और बहुत ही इनामात से नवाजते हैं। ठीक है जी। तो इस रात हमारे नामा अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होते हैं, और आज 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात है और 14 शबानुल मुअज़्ज़म का दिन, और जुम्मा भी है, मुझे याद आ गया जुम्मा भी है। तो मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक भी, दिल की गहराइयों से। बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही प्यारी रात, जुम्मा मुबारक फिर से। तो मेरे बहन भाइयों, प्यारे व्यूवर्स, इस रात को बहुत इबादत करनी चाहिए। हो सके तो हम गुनाहगार बंदे, हमारी नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कज़ा का मतलब ये है कि कर्ज़, अगर हम किसी से कर्ज़ उधार लेते हैं, पैसे वगैरह, तो उसको लौटाने होते हैं, तभी वो हमें कर्ज़ माफ़ होता है। तो कज़ा का लफ्ज़ भी कर्ज़ से निकला है कि हमारी कज़ा नमाज़ें अगर कुछ रह जाएं, वो आप कुछ शबानुल मुअज़्ज़म की रात को अदा फरमा लें, ताकि हमारा नाम अमाल जब अल्लाह पाक की बारगाह में पेश हो तो कुछ हमारी कज़ा नमाज़ें भी अदा हुई हों। और कुछ मेरे मुसलमान बहन भाई ख़ता करते हैं, बहुत बड़ी ख़ता करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई नफिल छोड़ देता है और कोई सुन्नत छोड़ देता है। याद रखिए, सुन्नत का छोड़ना बहुत सख्त गुनाह है, ऐसा ना कीजिए। जो नमाज के बाद नफिल सुन्नत है उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो पढ़ने चाहिए। वो इस सूरत में माफ़ हैं जब हम कहीं सफ़र पे जाते हैं, तब हमें माफ़ी है, वरना हम अपने घर में मौजूद हैं और सफ़र करीब का है, माफ़ी नहीं है। ठीक है मेरे बहन भाइयों, आप ऐसा ना किया करें। और आज जो रात आ रही है, शबानुल मुअज़्ज़म की रात है, इस रात के कुछ नवाफिल मैं भी अपने बहन भाइयों को बता देता हूँ। आप 4 रकात नफिल पढ़ें, 2-2 करके इस तरह पढ़ें। आप सना के बाद सूरह अल हम्द शरीफ पढ़ें, अल हम्द शरीफ के बाद 50 बार सूरह इखलास पढ़ें। फिर जो है ना, दूसरी रकात में भी अल हम्द शरीफ के बाद सूरह इखलास 50 बार पढ़ें। 2 ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आप इसी तरह पढ़ें, सूरह अल हम्द शरीफ के बाद 50 बार सूरह इखलास, और 4 आपकी जब कंप्लीट हो जाए, आपने 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। जो भी आपकी जायज़ हाजात की दुआ है, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा के इल्तिजा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ कबूल व मंजूर फरमाएंगे। और उसके बाद मेरे प्यारे बहन भाई, एक और बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है आप सब के लिए मेरे पास। कुछ मेरे बहन भाई दोस्त अब रिस्क की वजह से परेशान होते हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, ये मैंने भी किया है, बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोगों के लिए भी मैं अर्ज़ किए देता हूँ। आपने करना है ये 2 रकात नफिल
نماز حاجات ادا کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے ادا کرنی ہے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 7 دانے چاول کے لینے ہیں۔ آپ نے 7 دانے چاول کے لینے ہیں، اور اس چاول کے دانے پہ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 70 مرتبہ یا رزاق کو یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 چاولوں پہ ایسے یہ عمل دہرانا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 70 بار یا رزاق کو یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل کر کے ایک کالا پاک صاف کپڑا لے لیں، اس میں یہ 7 چاول آپ جو ہے نا باندھ لیں۔ اگر آپ مرد ہیں، آپ کے پاس بٹوا والیٹ ہے، اس میں رکھ لیں۔ اور ہماری جو ماہیں بہنیں ہیں گھر میں جہاں آپ نے پیسے وغیرہ رکھتی ہیں اس جگہ پہ رکھ لیں، اور آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی وظیفہ کی برکت سے آپ کو بہت بہت نفع حاصل ہوگا۔ اللہ پاک خزانے کے منہ کھول دے گا، رزق کی روانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس رات کو آپ بہت ہی جو ہے نا عبادت کریں، ہو سکے تو صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھیں، 4 رکعت کی وہ نماز ہے، طریقہ تقریباً میرے سب بہن بھائیوں کو پتہ ہوگا، آپ وہ بھی پڑھیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح پڑھنے سے قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ صلاۃ تسبیح ایک الگ عبادت ہے، اور قضا نمازیں جو ہے نا قضا قرض ہے ہم پہ، وہ جب تک ہم ادا نہیں کریں گے وہ معافی نہیں۔ ہاں، اللہ پاک اپنے کرم و فضل سے معاف فرما دیں تو اور بات ہے، لیکن صلاۃ تسبیح اور عبادت ہے، نفل عبادت ہے، اور قضا نمازیں جو ہماری ہیں وہ جب ہم ادا کریں گے تبھی معاف ہوں گی۔ اللہ پاک اپنے کرم و فضل سے معاف فرما دے تو اور بات ہے۔ اور اس رات کو درود پاک کی بھی کثرت کیجیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارے ارد گرد یوٹیوب پہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ 2 نمبر ہیں، خود کو علماء اہل سنت کا پیروکار کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، لیکن کسی دوست نے ویڈیو بنائی ہے جی، کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو تھمب نیل بنانا نہیں آتا وغیرہ وغیرہ۔ میرا اس دوست کو تو میں نہیں کہوں گا، وہ دشمن بن چکا ہے، کھلے عام ہم سے دشمنی کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وہ ہمارے غیبت کر رہا ہے۔ خیر اللہ اس کو خوش رکھے، دشمنی اس نے کرنی ہے تو کرے، ہم بھی دشمنی اور دوستی کرنا دونوں نبھانا بھی اور کرنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اس کی نیت کا پھل دے گا۔ ہماری نیت ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت ہی حد گزار چکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہے جس کا کوئی دین اسلام سے دور دور تک مجھے تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن وہ خود کو کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اہل سنت میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کی توہین کرے، اور کسی سنت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رکھنے والے کو کہے یہ فراڈیہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک دوست نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں آ کے نیچے اس نے، آپ سب جا کے وہ کومنٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ موجود ہے، میرے پاس بھی ثبوت موجود ہے، میں آپ سب کو دے سکتا ہوں۔ میری ذات کی بات ہوتی تو میں چپ ہو جاتا، برداشت کر لیتا، لیکن اس جہلی انسان کہوں گا، گوار میں کہوں گا، سخت الفاظ میں یوز کروں گا، کیونکہ میرے نبی کی عظمت، شان و شوکت اور اس کی سنت کی بات ہے۔ سنت کی بات آئیے، میں آپ لوگوں کو، آپ پیارے بہن بھائیوں کو ایک واقعہ بیان کیے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل فرمایا کرتے تھے، واعظ فرمایا کرتے تھے اپنے پیارے صحابہ کرام کو۔ تو ایک صحابی رسول کی داڑھی مبارک میں ایک بال تھا، سننے میں آیا ہے، علماء کرام سے ہم نے سنا ہے، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ایک اپنے داڑھی کے بال کو ایسے ہاتھ ہلاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف جب دیکھتے تو آپ مسکراتے۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی شاید یہ میرے ایک بال کو دیکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا، اس صحابی نے وہ بال نکال دیا، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ دوبارہ پیش ہوا، بال نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ جس طرف آپ رخ انور پھیرتے صحابی رسول اس طرف حاضر ہو جاتے۔ آخر کار صحابی رسول نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو آپ میرے ایک بال کو دیکھ کے بہت پیار سے مسکراتے تھے، اب کیا ایسا میں نے خطا کر دیا جو آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، آپ کا جو ایک بال مبارک تھا اس بال مبارک پہ اللہ کے فرشتے بھی آتے تھے، ایسے آپ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے فرشتے بھی ہاتھ پھیرتے تھے، تو آپ نے وہ بال نکال دیا ہے تو وہ مجھے پسند نہیں آئی یہ عمل۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا، میں تو آپ سے معافی مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، آپ دعا فرما دیجیے میرا وہ بال واپس آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، ان کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ پاک کے کرم و فضل سے اس صحابی رسول کی داڑھی مبارک پہ پورے بال آ گئے تھے۔ تو یہ ہے سنت کا مقام، اور یہ جو اب دور لگا ہوا ہے، اس دور میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ لوگوں کو میں ایک سنت بتا دیتا ہوں، ہم سلام میں پہل کر لیں، سلام کر لیں، یا ہم سنت کے مطابق پانی پی لیں، سیدھے ہاتھ میں پکڑیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے 3 سانسوں میں پانی پئیں، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ اگر ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دیں، ہم کو کتنا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اس جہل انسان نے جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے جس نے فراڈ کیا ہے وہ آپ اس کو جا کے پکڑو، آپ اس کے جھانسے میں آئے ہیں، اس نے آپ کو کہا ہوگا آپ اتنے پیسے دے دو، ہم آپ کو فلاں فلاں چینل والے کو بھیجیں گے۔ اب اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے، اب آپ اس کا غصہ سنت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ نکال رہے ہو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو چرلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ اپنا فلسفہ چھپانے کے لیے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ٹارگٹ کر رہے ہو، آپ زمانے بھر کے جاہل ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ولاگ زیادہ لمبا ہو گیا کیونکہ کسی بات کی تشریح کرنی ہو تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آج کی رات سب بیماروں کو شفا دے، میرے بھی بڑے بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب پاکستانی بہن بھائیوں کی خیر ہو، جو پاکستان میں ہیں، بیرون ممالک میں ہیں، عالم اسلام کی خیر ہو، جن کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو بھی اس رات کے صدقے صاحب اولاد کرے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔